یہ سورہ صبر ہے اور یہ مکی آیت ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں. اس سورت میں 3 آیتیں ہیں اور 3 آیتوں میں 5 ایسی باتیں ہیں جو یہ 5 ایسی باتیں جو پوری قرآن کی جامعیت رکھتی. اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں والعصر. اب یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے عصر کے وقت کی. والعصر یعنی عصر کے وقت کی. اب عصر کا وقت اس کو 2-3 طریقے سے لیا جاتا ہے. ایک تو عصر کا وقت 24 گھنٹے میں ایک عصر کا وقت آتا ہے جو 4 بجے سے 7 بجے تک کا وقت ہے وہ. اور ایک وقت سال کا بھی ہوتا ہے, 1000 سال کا بھی ایک وقت ہوتا ہے جو عصر کا وقت ہوتا ہے. اور زمانے کا جو نچوڑ ہے اس کو بھی عصر کا وقت کہا گیا. انسان کی پوری زندگی میں بھی ایک وقت آتا ہے جو عصر کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت کی اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے یہاں ان الانسان لفی خسر, یعنی انسان خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب قسم کھا رہا تو کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی جس کی قسم کھاتا, کوئی بڑی چیز ہی ہوگی جس کی اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے, اور اس کی کوئی پیاری چیز ہی ہوگی کیونکہ پیاری سے پیاری چیز کی قسم کھاتے لوگ. ماں کی قسم کھاتے کیونکہ ماں سے بہت پیار ہوتا, بچوں کی قسم کھاتے تو اس سے بہت پیار ہوتا. اب یہاں قسم جو کھا رہے ہیں, اب جیسا عام طور پہ لوگ قرآن کی قسم کھاتے یا اللہ کی قسم کھاتے, تو قرآن اور اللہ کی قسم کھانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. انسان نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کی ایجاد کردہ نہیں ہے, اس کی پراپرٹی نہیں ہے. انسان کو اگر قسم کھلانا ہے تو اس کی اپنی پیاری چیز کی قسم کھلانا, کیونکہ ہر کوئی جو ہے اللہ کی قسم کھاتا تو کیا اللہ سے پیار ہے اس کو؟ قرآن کی قسم کھاتا قرآن اٹھا کر تو کیا قرآن سے پیار ہے اس کو؟ قرآن کیا ہے معلوم ہے اس کو؟ تو یہاں اللہ اپنی پیاری چیز کی قسم کھا رہا ہے, وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ کیونکہ آپ زمانے کا نچوڑ ہے, آپ کا وجود, کیونکہ آپ سے زمانہ ہے, ایک زمانہ آپ سے ہے اور آپ نہیں ہے تو وہ زمانہ نہیں ہے, وہ ہے قیامت کا زمانہ. کیونکہ آپ آگے قیام میں کھڑے تو ہی وہ قیامت کا زمانہ ہے جو خاص اللہ کے پاس وہ زمانے کی خصوصیت ہے. تو اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے, وہ کیوں خاصے میں ہے, کیوں خسارے میں ہے, کیوں گھاٹے میں ہے, وہ آگے کی آیت بتاتی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح عمل کرے. کیونکہ صالح عمل نہیں کرے, ایمان نہیں لائے تو انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. اب بات رہی ایمان اور عمل صالح کرنے,
تو کون طے کرے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کون عمل صالح کر رہا ہے؟ ایمان والا تو ہر ایک جن اپنے آپ کو ایمان والا بولتا ہے، مگر ایمان کیا ہے عام لوگوں کو اس کی بھنک تک نہیں ہے کہ ایمان کس کو کہا جاتا ہے. کیونکہ ایمان کے تعلق سے یعنی ایک صورت ہے، وہ صورت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج آئے اسلام میں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب دین جو ہے غالب آ گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں آئے، اور آ کر جو ہے داڑھی بال کو بڑھا کر جو ہے وہ جو لوگ محنت کر کے اسلام کو کھڑا کیے تھے ان کے صفوں میں کھڑے کر یہ بولنے لگے کہ ہم بھی ایمان والے ہو گئے، ہم بھی ایمان والے ہو گئے. تو وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم یہ مت کہو کہ تم ایمان والے ہو گئے، تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے. تو پتہ چلتا مسلمان الگ چیز ہے، ایمان والا الگ چیز ہے. ایمان لانا الگ چیز ہے اور مسلمان ہونا الگ چیز ہے. کہ تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہوئے خالی. پھر اللہ آگے فرما رہا ہے کہ اس میں کہ ایمان والے وہ ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کے حکم کے ماتحت اپنی جان اور مال کو لگا دیا، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کری، وہ لوگ ایمان والے ہیں. تو وہ لوگ ہیں ایمان والے. جیسا کہ حضور حضرت قبلہ عالم کا وجود یہاں آیا، جس نے آپ کو دیکھا، اس نے دین اسلام کی کوئی تعلیم کو حاصل نہیں کیا، خالی آپ نے دیکھا اور آپ کے ساتھ ہو گئے. ان کو نہ قرآن کا علم تھا، نہ قیامت کے زمانے کا علم تھا، دین اسلام کی کوئی معلومات نہیں تھی. صرف حضرت قبلہ عالم کو دیکھے، وہ دیکھ کر جو ہے نا آپ کے حال مطلب آپ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ ہو گئے. اس کے بعد عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امیر جماعت بھی تھے، آپ اپنے جو ہے یعنی بیان میں فرماتے ہیں کہ ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، بس ہم حضرت قبلہ عالم کو دیکھے تو ہمارے اندر سے آواز آئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ایک وقت ایسا تھا کہ جو ہے آپ ماڑی سے اتر رہے تھے اور عبدالحمید صاحب جو ہے ماڑی پر چڑھ رہے تھے، یعنی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے حضرت قبلہ عالم اور آپ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے تھے. تو آتے سے دیکھ کے آپ کے قدم خود بخود رک گئے اور آپ کے اندر سے آواز آئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. تو پھر آپ اپنے قدم کو روک کر پھر بے خیالی میں تھوڑا سا ذرا آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد میں حضرت قبلہ عالم کو دیکھ کے حضرت کیسا نہ ہوا حضرت تمہارے واسطے نہ با آیا سو میں یہ حضرت قبلہ عالم. بس اتنا ہی کافی تھا. ہم حضرت قبلہ عالم کو قرآن، حدیث، تاریخ یعنی علم اسلام کو سمجھ کر حضرت قبلہ عالم کو نہیں سمجھے. حضرت قبلہ عالم کو سمجھنے کے بعد ہم کو قرآن کیا ہے سمجھ میں آیا. حضرت قبلہ عالم کو سمجھنے کے بعد ہم کو جو ہے نا زمانے کا یعنی امام کون ہے پہچان سمجھ میں آیا، زمانہ کون سا ہے سمجھ میں آیا. یعنی حضرت قبلہ عالم کے ہو جانے کے بعد ہم کو سب سمجھ میں آیا. ہم سمجھ کے آگے حضرت قبلہ عالم کو نہیں سمجھے، ہم قرآن پڑھ کے حدیث پڑھ کر کے آگے حضرت قبلہ عالم کو نہیں سمجھے. ہم حضرت قبلہ عالم کو سمجھنے کے بعد ہم کو سب سمجھ میں آیا. تو یہ ہے ایمان والے، یہ ہے ایمان والے، مسلمان نہیں ایمان والے. اب یہی بات تھی کہ اب ایمان والوں کے لیے جو ہے ان کے لیے اللہ رزق اللہ لہم مصلی، اللہ رزق اللہ لہم مصلی. وہ مسجدیں بناتے نہیں بیٹھے، جہاں بیٹھتے تھے وہاں پہ جماعت بن جاتی تھی. وہ مسجدیں بناتے نہیں بیٹھے. وہی بات تھی کہ مقصود بھائی ایک بار مسجد سے اعلان کر رہے تھے عورتوں کے لیے کہ عورتوں کے لیے جو ہے نا جلسے کا انتظام چھوٹی مسجد میں کیا گیا ہے. رضا شریف صاحب کٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں کیا بول رہے بھائی، چھوٹی مسجد کرتے انہوں
کیا بول رہے بھائی، چھوٹی مسجد کرتے با حضرت قبلہ بنائے تو چھوٹی تو بنائے تو بڑی. اتنے میں مقصود بھائی سامنے آئے. آپ سے کیا جی مقصود، کیا چھوٹی مسجد بلکہ اعلان کرے کیا جی، حضرت قبلہ بنائے تو چھوٹی کیا جی، بلکہ آپ کیا فرما رہے، حضرت قبلہ مسجد نہیں بنائے، حضرت قبلہ مسجد نہیں بنائے، حضرت قبلہ خانقاہ بنائے. حضرت قبلہ خانقاہ بنائے، بعد میں مسلمان آنا شروع ہوئے تو تم لوگ مسجد بنا لیا. جب مسلمان آنا شروع ہوئے تو تم لوگ مسجد بنا لیے. تو مطلب وہ ایمان والے تھے، مومنین تھے، جو دین اسلام کو اپنی جان اور مال سے جو ہے نا لگا کر پھیلانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، پھیلانے کے لیے اپنی جان اور مال لگائے تھے، اپنی زندگیاں لگائے تھے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ زندگی لانا ہے، وقت لگا نہیں ہے. اپنا قیمتی وقت جو ہے نا اس کام کے لیے دیے. اب ایک ہمارے شاط القرائی لکھے، جب اس میں ہمارے ایوب صاحب جو میٹر لکھے تھے کہ رحیم خان کے تعلق سے لکھتے ہوئے کہ جو ہے نا انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس کتاب کو شائع کرنے کے لیے دیا. تو میں بولا وقت دی، زندگی نہیں دی ہے کیا؟ زندگی ہے بولو نا، فقیر ہوئے نا، موت ہو گئے نا، مرے نا، اللہ اس کے لیے دین کے واسطے، دنیا کے لیے ختم ہو گئے نا، تو زندگی دین کے لیے دے دیے نا. تو وقت دیے کیا؟ دین زندگی دیے، زندگی دے دیے. تو وہ زندگی دینے والا وہ ہوتا ہی یا الذین آمنوا، یعنی ایمان والا. تو وہ ایمان والے جو عمل صالح کرتے، جو نہیں کرتے وہ نقصان میں، خسارے میں، گھاٹے میں. پھر وہی بات کو آئے جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یعنی حق کے تواصے سے، حق کے ساتھ ہو کر. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، میں بات کو جو ہے، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے، کیونکہ ہم بڑوں سے سنیں، قادر غلام مولوی عبدالقادر صاحب مبلغ اسلام رحمۃ اللہ علیہ جمعہ پور میں جب ان کے تقریر ہوئے تو سورہ اثر پہ ہی 22 تقریر کرے، 22 مقامات، 22 تقریر، 22 ان کے تقریر ہوئے علی سورہ اثر پہ کرے، اور ہر جگہ عنوان ریپیٹ نہیں ہو رہا. تو والعصر یہ ہے. تو اس کے تعلق سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر پوری قرآن نازل نہیں کر کے اگر سورہ اثر بھی نازل کر دیتا اللہ تو کافی تھا، یعنی سمجھدار کے، سمجھنے والوں کے لیے. امام شافعی فرماتے ہیں. تو یہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے، اور تواصو بالحق کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہے. اب یہ تواصو بالصبر ہے، تو اب ہم یہ صبر کیا ہے؟ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو پھر حق آپ کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ صبر کے تعلق سے حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں، اگر انسان کا جسم اس کا ایمان ہے تو سر اس کا صبر ہے. انسان کا جسم اس کا ایمان ہے تو سر اس کا صبر ہے. اس طرح سر کے بغیر جسم کوئی کام نہیں آتا، اسی طرح صبر کے بغیر ایمان کوئی کام کا نہیں. تو صبر ہونا ضروری ہے. اب میں اس کو ذرا پھر پیچھے سے یا آگے سے آتے ہوئے میں پیچھے جاؤں گا پھر اس کی لے کے، کیونکہ والعصر کا مطلب یعنی زمانے کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، اے انسان تو خسارے میں ہے، تو گھاٹے میں ہے. پھر الا الذین آمنوا، سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا عاملوا الصالحات، سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح عمل کرے. اور پھر وتواصوا بالحق، جو حق کے ساتھ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ. پھر وتواصوا بالصبر. اب یہاں سے جو بات آئی ہے
یعنی جس انسان میں صبر نہیں ہے وہ انسان حق کے ساتھ نہیں ہے، اور جس کے ساتھ حق نہیں ہے وہ عمل صالح کر ہی نہیں سکتا۔ جس کے ساتھ حق نہیں ہے وہ عمل صالح کر ہی نہیں سکتا۔ جو عمل صالح نہیں کر سکتا اس کو ایمان والا کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب ایمان والا کہہ ہی نہیں سکتے تو وہ انسان نقصان میں ہے، اور اسی بات اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ تو کہاں سے آ رہے آپ؟ یہ قرآن کا معاملہ ہی ایسا ہوتا، قرآن کا معاملہ کیسا ہوتا؟ خالی آگے بڑھنے کا نہیں ہے، پھر آگے سے پیچھے آنا پڑتا۔ تو ہم کو جو ہے، ہم یادیں میں ہم کو جو ہے آگے بڑھنا ہے تو ہم کو بدلا دیکھنا پڑتا، پیچھے جانا پڑتا۔ اسلام آگے بڑھنے کے واسطے پیچھے دیکھنا پڑتا، کیونکہ پیچھے ہماری ترقی ہے۔ اگر ہم ان کے بتائے عمل پہ ہم چلیں گے تو ہم آگے بڑھ سکتے، کیونکہ پیچھے والوں کے عمل پہ نہیں چلیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی ویسی ہے جیسا الف لام میم کہا گیا۔ اب الف لام میم سمجھ میں آتا جب ذالک کتاب سمجھ میں آئی، جب ذالک کتاب ہی سمجھ میں نہیں آئی تو الف لام میم سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے واسطے الف لام کو الف لام میم ہی کر ڈالو۔ ذالک کتاب کیا ہے؟ وہ مندر بالا پیچھے بتا رہا کون؟ الف لام ہی ذالک کتاب ہے، یعنی اللہ عالم، میں اللہ بہتر جانے والا، وہ میں اللہ ہی جو ہے نا ذالک کتاب ہے۔ تو ذالک کتاب ہی تمہارے کو جو ہے نا پیچھے بتا رہی ہے، جو مجھ سے مندرجہ بالا، جو مجھ سے پہلے تھا وہی ذالک کتاب ہے۔ تو یہ کتاب کی جو تفسیر بھی جو کی جاتی ہے نا، جس کو خالی آگے بڑھتے ہیں تو نہیں سمجھ میں آتا، تھوڑا پھر آگے جانے کے بعد پھر تھوڑا ریورس کھینچنا پڑتا ہے۔ تو یہاں وہی بات اس میں سورہ اثر میں بتا رہا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے، قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور حق کا ساتھ دیے اور صبر کے ساتھ۔ حق کا ساتھ دینا، صبر ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب حق آپ کے ساتھ نہیں ہے تو عمل صالح بھی نہیں ہے، ایمان والے بھی نہیں ہیں۔ جب ایمان والے بھی نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تو آپ نقصان میں، خسارے میں ہیں، جو اللہ قسم کے کہہ رہا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنا ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم قدیم رحیم الرؤوف رب الحلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔